باقاعدہ علماء اکرام یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ اگر انسان علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرے تو یہی علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور سارے علوم کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور حدیث ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم الدرجات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور علم حاصل کریں گے، خاص طور پر شریعت کا علم حاصل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بہتر مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بہترین مقام پر فائز کرتا ہے، اور آخرت میں جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین درجہ ان کو نصیب فرمانے والا ہے۔ تو ہمارا سلسلہ جو کہ الاستاذ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے متعلق چل رہا ہے، تو بن باز رحمہ اللہ کے ہی چند علمی خدمات کے متعلق آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کے لیے پہنچ چکا ہوں۔ تو علمی خدمات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں بن باز رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم نصیب کیا اور اتنا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر کیا کچھ صفات تھے، وہ کس طرح کا طریقہ اور کس طرح وہ عمل کیا کرتے تھے، اور کون سا ایسا راستہ یا ان کی کون سی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے اتنا علم لینے اور سمندر جیسے علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ لائق بن چکے تھے۔ تو چند نکات باقاعدہ علماء اکرام کتاب میں ان کے سوانح حیات میں ذکر کرے ہیں، وہی چیزوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بن باز رحمہ اللہ اتنا علم حاصل کرنے اور اتنا علم پہنچنے کے لیے یہ جو اصل جڑ ہے، جو علم کا اصل سرچشمہ ہے، جو علم کا اصل عین کلمہ اور اہم پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو انہوں نے زیادہ اس کے اوپر انہوں نے توجہ دی تھی، فوکس کیا تھا، اس چیز کو انہوں نے لازم پکڑا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سارے علوم کا سرچشمہ قرآن ہے، اور سارے علوم کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور حدیث ہے۔ یہی چیز پر علامہ فضیلت الشیخ بن باز رحمہ اللہ نے محنت کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم نصیب کیا ہے۔ تو ہر انسان اور خاص طور پر مسلمانوں سے بھی ایک گزارش بھی ہے کہ وہ صرف قرآن کا علم حاصل کریں، اس پر تدبر کرتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، تو یہ چیز کافی ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے چکا ہے تو رزق ضرور دے گا۔ اب ذمہ داری ہمارے عمل کی ہے، تو عمل کریں، علم حاصل کریں۔ تو یہ چیز بن باز رحمہ اللہ کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ انہوں نے قرآن و حدیث پر بہت زیادہ گہرائی سے کام لیا، اور یہی چیز ان کو اعلیٰ مقام تک پہنچا چکی تھی۔ ایک دوسرا طریقہ یہ بھی تھا اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ جو کچھ علم حاصل کیا تھا مکمل یہ عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ باقاعدہ علماء اکرام یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ اگر انسان علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرے تو یہی علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ انسان جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ جاننا اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور یہی علم اسے جہنم تک پہنچا دے سکتا ہے، اسے عذاب کا مستحق قرار کر سکتا ہے۔ تو یہی چیز الاستاذ بن باز رحمہ اللہ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جتنا شریعت کا علم حاصل کیا تھا باقاعدہ یہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہم پر ضروری ہے، خاص طور پر مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جو کچھ وہ تقاریر میں، خطبوں میں، وعظ و نصیحت میں، جہاں پر بھی وہ یوٹیوب کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے جسی بھی طرح وہ علم سنتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ اور ایک تیسرا طریقہ اور تیسرا راستہ الاستاذ بن باز رحمہ اللہ کا یہ تھا کہ یہ حق کے لیے مکمل تیار تھے، اور شرک اور بدعت کو توڑنے کے لیے، اس کے ٹکرانے کے لیے مکمل تیار تھے۔ تو آپ حق کا ساتھ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، اللہ کا علم حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے حق ہیں۔ جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو خود بخود اللہ بھی آپ کا ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیں گے تو اللہ کے مخالف کوئی کھڑ نہیں سکتا، اللہ کی ذات اور اس کی ہستی کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز آج ہم مسلمان بھول چکے ہیں، اللہ کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، اس بات سے ڈرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو بن باز رحمہ اللہ باقاعدہ یہ جو علم حاصل کیے تھے باقاعدہ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔
ایک آخری چیز جو ابن باز رحمہ اللہ کا راستہ تھا، یہ اپنے خواہشات، اپنے جو بھی عقل، جو خیالات تھے، جو ابھی اپنے پسندیدہ چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کر چکے تھے، جو کہ ایک مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہی کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام مکمل مسلمان تھے، تو الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، مگر وہ مسلمان ہم مسلمان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو، ساری چیزوں کو، خواہشات، راستے، امیدیں، خیالات اللہ کے حوالے کر چکے تھے۔ جو اللہ کہے گا کریں گے، جو اللہ نہیں جسے روکا ہے رک جائیں گے، اللہ کی خواہشیں ہماری مرضی ہے، تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ چیز ابن باز رحمہ اللہ کے اندر تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کیا تھا، اور یہ چیز اللہ قبول بھی کیا تھا۔ اور باقاعدہ علماء کا قول بھی یہ ہے، چند علماء کا باقاعدہ قول میں وہی کتاب میں پڑھا بھی ہوں، ہوا امت بنفسہ، کہ وہ اپنے ہی اندر ایک بہت بڑی جماعت جیسے تھے، اپنے ہی اندر ایک امت جیسے تھے، یعنی اپنے ہی اندر علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام چیزیں تھے، جبکہ مکمل ایک جماعت کا کام ہے کہ چند لوگ علم حاصل کریں گے، چند لوگ اس کے لیے انتظامات کریں گے، اور چند لوگ اسے پہنچائیں گے، چند لوگ اسے کسی اور چیز کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ابن باز رحمہ اللہ کے اندر ایک ہی آدمی کے اندر پائے جاتے تھے۔